تو فرینڈز، کچھ عرصے سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں وہ دریافت کی جا چکی ہے، اور نہ صرف دریافت کی جا چکی ہے بلکہ گرنے کے قریب ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کون ہیں، اور جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں وہ کہاں واقع ہے اور کتنی گر چکی ہے، اور کیا اس قوم کا نزول اب قریب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو دین و مذاہب اور قوموں کی تاریخ میں کبھی بھی دلچسپی سے خالی نہیں رہے ہیں۔ انہی سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں دو خطرناک قبیلے ایسے تھے جو نہ صرف ظلم کی انتہا کرتے تھے بلکہ ہر ایک کو اذیت دیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بنی نوع انسان اور پوری انسانیت کو مٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کی زندگیوں کو دکھی بنانے میں صرف کیں۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا دو طاقتور اور تباہ کن قبائل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ یاجوج ماجوج کی کہانی اسلامی علوم کا ایک اہم حصہ ہے اور صدیوں سے بحث اور قیاس آرائیوں کا موضوع رہی ہے۔ یاجوج ماجوج وہ نام ہیں جو عہد نامہ قدیم اور قرآن میں ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا ذکر کبھی فرد، کبھی عوام اور کبھی جغرافیکل ریجن کے طور پر ہوتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ان کا حوالہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بے شمار لوگ ہیں جو آخری زمانے کے آخر میں ظاہر ہوں گے۔ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو اپنی رکاوٹ سے کھول دیا جائے گا اور وہ ہر پہاڑی سے تیزی کے ساتھ لپکیں گے۔ قرآن میں موجود ایک آیت بیان کرتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں تباہی مچائیں گے اور جہاں کہیں جائیں گے تباہی اور افراتفری پھیلائیں گے۔ وہ بے پناہ طاقت کے حامل ہوں گے اور کسی بھی انسانی قوت سے انہیں شکست دینا ناممکن ہوگا۔ جب انسانیت پر یاجوج ماجوج کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اس لیے آپ نے پہاڑوں کے درمیان لمبی دیواریں اور سرحدیں بنا دیں۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آیات ہیں۔ مختلف ہسٹورینز نے اس قصے اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بحث کی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ فارسی بادشاہ سائرس کا دوسرا نام ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی تصدیق شدہ جواب نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار کیسے بنائی گئی اور کون سا مواد استعمال کیا گیا، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ خیالی دیوار ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بادشاہ اور عظیم رہنما ذوالقرنین کا قصہ سنایا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ایسی قوم کو پایا جن کے الفاظ کم سمجھ آتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو اخراجات ادا کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ اس نے کہا، وہ مال، اختیار اور طاقت جس میں میرے رب نے مجھے قائم کیا ہے تمہارے خیرات سے بہتر ہے، لہذا لوگوں کی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ پھر جب اس نے دو پہاڑی چٹانوں کے درمیان کا فاصلہ بھر دیا تو اس نے کہا، پھونک مارو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ کی طرح سرخ کر دیا تو میں نے کہا، لے آؤ پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالنے کے لیے، اور یاجوج و ماجوج کو اس کی پیمائش کرنے یا اس میں کھودنے سے بے بس کر دیا گیا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین پر گرا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کا ظہور پیشن گوئی کی ان نشانیوں میں سے ہے جس میں دجال کا آنا، آسمان سے عیسیٰ کا نزول اور عیسیٰ کی قیادت سے شروع ہونے والا امن کا دور ہے۔ امن کے اس دور کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کو توڑنے کی ترغیب دے گا۔ قرآن نے اس واقعہ کو سورۃ الانبیاء باب 21 آیت 96 میں مختصراً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کا بند کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتریں گے۔
یہ آیات یاجوج اور ماجوج کے اچانک اور زبردست حملے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو پوری زمین میں افراتفری اور تباہی پھیلاتی ہے، یہاں تک کہ خدائی مداخلت کے ذریعے ان سے نمٹا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج ہر روز دیوار میں کھودتے ہیں لیکن پھر اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دیوار کو پوری طرح کھود کر باہر نکل آئیں گے اور دنیا میں پہلے کی طرح تباہی اور ظلم شروع کر دیں گے۔ کوئی ان سے لڑنے کے قابل نہ ہوگا، وہ انسانوں کو زندہ نگل سکتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی وہاں کھڑے ہوں گے جہاں کھانے کی شدید قلت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج سے نجات کی دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردن اور کان میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا اور جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہر طرف ان کی بدبودار لاشیں نظر آئیں گی۔ پھر دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو لے جائیں گے، اور پھر بارش شروع ہو جائے گی جس سے ہر چیز صاف و شفاف ہو جائے گی۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق حدیث ہے کہ یہ قومیں اس وقت موجود ہیں اور در حقیقت روزانہ کی بنیاد پر نکلنے اور لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز کھدائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ سورج کی روشنی کو قریب دیکھ لیتے ہیں۔ پھر جو ان کا نگران ہے وہ کہتا ہے واپس جاؤ، ہم کل دوبارہ کھدائی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیوار کو بحال کر دیتا ہے اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ مقررہ وقت تک یہ کام جاری رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے خلاف بھیجنا چاہے گا تو وہ کھدائی کریں گے یہاں تک کہ سورج کی روشنی تقریباً دیکھ لیں گے۔ پھر جو ان کا ذمہ دار ہے وہ کہے گا کہ واپس آ جاؤ، ہم کل دوبارہ کھدائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس بار وہ انشاءاللہ کہے گا تو جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ اسے اسی طرح پائیں گے جیسے انہوں نے اسے چھوڑا تھا، اور پھر وہ اپنا راستہ کھودیں گے اور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ لوگ اپنے قلعوں میں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو شکست دی اور لوگوں پر غلبہ حاصل کر لی، لیکن ان کے ظہور کے بارے میں مخصوص وقت کی تفصیلات اور اس طرح کے واقعات کا صحیح وقت صرف خدا کے علم میں ہے۔ یاجوج ماجوج کی کہانی مسلمانوں کے لیے اہم اسباق رکھتی ہے۔ یہ سچائی کی اہمیت اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور مومنوں کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے تنبیہ کا کام کرتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی کہانی بھی اللہ کی قدرت اور مشکل کے وقت اس پر بھروسے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو انسانی قوتوں سے شکست دینا ناممکن ہے۔ انسانی طاقت کی حدود اور اللہ پر بھروسہ۔ مزید یہ کہ یاجوج اور ماجوج کی کہانی عدل اور سچے حکمران کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ ذوالقرنین، جس نے دنیا کو یاجوج و ماجوج سے بچانے کے لیے دیواریں کھڑی کی، ایک عادل اور سچا حکمران مانا جاتا ہے۔ کہانی ان رہنماؤں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو انصاف پسند ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا قیامت سے پہلے ظہور اللہ کی قدرت اور انسانی قوتوں کی حدود کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ انصاف اور صالح قیادت کی اہمیت کی یاد دہانی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج کی تنبیہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ بحیثیت مومن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کہانی کے اسباق پر غور کریں اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔